السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، باوجود موسم دی شدت دے ماشاءاللہ تسی احباب بڑے ذوق و شوق نال اجر و ثواب دی امید لے کے اس مقام تے جمع ہو۔
اللہ پاک میرے سمیت سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز نے بھائی نے جو میرے ذمے عنوان لگایا ہے، وہ ہے دعوت اہل حدیث۔ مسلک اہل حدیث جو کہ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال حق اور سچ دا نام ہے۔ دین اسلام جس دین نو اختیار کرنے واسطے اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے، اور اللہ پاک دا پسندیدہ دین بھی دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام جو کہ وحی الہی دا نام ہے، اور وحی الہی دو چیزاں دا نام ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ اور قرآن و حدیث ہی اس دین دی اساس نے، بنیاد نے۔ باقی جو کچھ بھی ہے اجماع ہے، قیاس ہے، کسی فقیہ دی فقاہت ہے، وہ سب کچھ ایدے متحد ہے۔ قرآن و حدیث اصل ہے، باقی ہر چیز فرع ہے۔ اور میرے عزیزو، بلا شبہ یہ بات میں علی وجہ البصیرت کرنا چاہنا کہ دین اسلام وحی الہی دا نام ہے، وحی الہی قرآن و حدیث دا نام ہے، اور قرآن و حدیث اگر یکجا ہون اللہ پاک کے فضل و کرم نال یہ مسلک اہل حدیث دا نام ہے۔ چونکہ مسلک اہل حدیث اس کی بنیاد، اس کی اساس، اس کا نصاب، اس کا منہج، اس کا دستور حیات قرآن و حدیث ہے۔ اور قرآن و حدیث تو بغیر انسان لاکھ کوشش کرے ہدایت دے راستے تے، نجات دی راہ تے کبھی بھی گامزن نہیں ہو سکتا۔ انہیں آئیے ذرا غور کرنا، جب اصل اور بنیاد اور حقیقت اور اسلام دی معرفت پہچان قرآن و حدیث نے، تو پھر یقیناً اہل حدیث کی دعوت بھی رب دا قرآن ہے اور نبی دی حدیث ہے۔ اور ایک ایسی دعوت ہے کہ
جس کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے نہ کوئی ایدہ مد مقابل ہے۔ اس طرح سمجھو کوئی بندہ اپنے کسی اکابر اپنے کسی بڑے دی طرف دعوت پیش کرے، دوسرے اگر انکار کرن اودے دے کوئی شخص فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ مثال دے طور تے ساڑھے حنفی دوست اگر وہ اس بات کی دعوت پیش کرن کہ تسی ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے مقلد بن جائیے، اس دعوت نو قبول کیجئے، اس کا انکار کرنے والے امام شافعی دے پیروکار، امام احمد ابن حنبل دے پیروکار، امام مالک دے پیروکار، دیگر لوگ احناف ایک جرت نہیں رکھ دے کہ جو انہاں دی دعوت نو قبول نہ کرے او دے اوپر کسی قسم دا فتویٰ عائد کر سکے۔ بعین ہی شافعی ہون، مالکی ہون، حنبلی ہون، کوئی بعد والے چشتی، سہلوردی کو دیگر چھوٹے بڑے جتنے بھی سلسلے نے ایک کسی دوسرے دے فتویٰ عائد نہیں کر سکتے شرعی اعتبار نال، لیکن قرآن و حدیث دی دعوت، قرآن دی دعوت ایک ایسی امتیازی اور بہترین اور عمدہ دعوت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جسارت کرے گا کہ میں قرآن دی دعوت نہیں مانتا، میں حدیث سے پیغام نو تسلیم نہیں کرتا، کوئی بھی انہوں مسلمان ماننے واسطے تیار ہو سکتا، بولو بولو تھوڑی جی ہمت کرو، ماشاءاللہ سردی دی شدت ہے کہ میرے عزیز نے تو انہوں ازمائش سے ہمیں پا چھڑیا کسی مسجد دے اندر پروگرام رکھتا تو میرا خیال بہتر سی، برکت بھی بہت ہی ہوندی، خیر بھی حاصل ہوندی کہ تسی ماشاءاللہ نگے ہو کے بہ جاندے تے ہن اس ازمائش نو کٹنا ہی پینا ہے، اوکھے ہو بھاویں سوکھے ہو، آتے گئے ہو تے ذرا توجہ نال انہیں حماق نال بیٹھو، اصل خون نواں نواں ہے نا، کوئی چٹے وال آئے ہون تو پھر پتہ آپ ہی لگ جاندہ ہے، سمجھ آ جاندی ہے 40 سالہ تو بعد یہ آوے یعقوب صاحب دے نال ہے ہی سب سمجھا چھڑ دے۔ بارکیف اللہ پاک انہاں دیاں کوششاں کافشاں قبول فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ انہاں دے جذبے قبول فرمائے، اللہ انہاں دیاں توانائیاں اور ہمتاں دے اندر، جمع عمری دے اندر اللہ بہت ساریاں برکتاں نازل فرمائے۔ میں عرض کراں گا کہ ادھی آواز ذرا سادہ کر دیو، آواز ویسے پاری کر کے وداؤ پاویں لیکن جڑی چیخ ماردا ہے اور ایکو وغیرہ ہے ادھے تو سادہ کر دیو۔ میں گزارش کر رہا سا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو قرآن و حدیث سے انکار کرے گا تو کفر لازم آئے گا۔ اس واسطے اہل حدیث دی دعوت امتیازی دعوت ہے اللہ دے فضل و رحمت نال۔ کوئی بھی اہل حدیث ایسا نہیں جو اس بات دی طرف دعوت دے کہ میرے فلاں مولوی صاحب دی طرف آ جاؤ، میرے فلاں اکابر دی طرف آ جاؤ، میرے فلاں بڑے دی طرف آ جاؤ، بلکہ سب دی دعوت کیا ہے؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کیا مطلب؟ کہ رب دے قرآن دی طرف دعوت ہے، عقیدہ توحید دی طرف دعوت ہے، نبی دی حدیث دی طرف دعوت ہے،
اور لوگو عقیدہ رسالت کی طرف دعوت ہے. اور آئیے ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے اس دعوت نو اختیار کرنے واسطے اس امت نو کی تلقین کی تھی، یہ ذرا توجہ کیجئے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ پاک نے فرمایا ذرا باتاں توجہ نال دھیان نال سنتے جانا. اور اہل حدیث دی دعوت رب دا قرآن ہے، اور اہل حدیث دی دعوت میرے سونے نبی دی حدیث ہے. اور قرآن و حدیث یکجا ہون اے مسلک اہل حدیث دا نام ہے. اور اے ہوئی باتاں میں تساں باپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا حبیبہ تہاڈی امت دا ایک خاصا ہونا چاہیے میں اے پیاریا محبوبہ قیامت تک پیدا ہونے والے جڑے تہاڈے امتی نے اور ساریاں دے اندر صفت موجود ہونی چاہیے، خاصا ہونا چاہیے میں. اور دعوت دین خیر دی طرف اور دعوت دین بھلائی دی طرف، اللہ دے راستے دی طرف. اور لوگاں نو چنگیاں گماں دا حکم کر دے نظر آن، اور جناب علی لوگاں نو برائیاں تو روک دے نظر آن. یا اللہ جڑے لوگ خیر دی طرف دعوت دین گے اور چنگیاں گماں دا حکم کرن گے، برائیاں تو روکن گے، اللہ سونیا انہاں واسطے اعزاز کیے. یا اللہ انہاں دا اجر کیے، انہاں دیاں جناب علی اور صلاحیتاں نو اللہ پاک نے کس قدر بڑھایا میں. آسمان تو پیغام آ رہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جڑے لوگ خیر دی طرف دعوت دیندے نے اور خیر دی طرف دعوت دیندے نے، امر بالمعروف دے نہی عن المنکر کردے نے، اور اے ہوئی لوگ کامیابیاں دیاں منزلاں طے کرنے والے نے، اور اے ہوئی نصیباں والے فلاح پانے والے نے، کامیاب ہونے والے نے. ان خیر کس چیز دا نام ہے؟ آئیے ذرا میں قرآن دی شرح رب دے قرآن نل کراں، اور قرآن دی شرح میں سونے نبی دی حدیث نل کراں، اور قرآن پاک دی وضاحت پوچھنی ہوئے اور کائنات دے لوگوں سب تو بہتر طریقہ اور قرآن دی لغت نو استعمال کیتا جاوے. اور جناب علی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور پیاری حدیث مبارکہ دا سہارا لیا جاوے. توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، کوئی آئے کوئی جائے، تسی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بالکل مکمل یکسوئی نل اس مقام تے بیٹھو. اللہ پاک شب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. آئیے ذرا باتاں توجہ نل دل لگا کے سنتے جانا. جناب علی خیر تو مراد کی ہے، اور خیر کس چیز دا نام ہے میں اپنے کولوں بات نہیں جے کرتا جا رہا. اور میرے تے تیرے محبوب نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، امام کائنات جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمان دے، اور سونے محمد جناب علی نکاح دا خطبہ ارشاد فرمان دے، اور امام کائنات کسے بھی موقع تے وعد و نصیحت فرمان دے. آپ کچھ کلمات پہلوں پڑھیا کر دے، اور جڑے کلمے نے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم دے اندر ذکر کیتے نے، اور انہاں کلمیاں دے اندر اس بات دا بھی جناب علی اس بات دا بھی حصہ وے. اللہ پاک دے نبی کی پڑھیا کر دے یا ایوہ الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بے شک جڑی بہتر بات اور جڑی خیر کلام ہے اللہ دی کلام ہے. گج کے بولو گڑی کلام ہے، بولو بولو میں تو انہوں بلاواں گا تے اگے چلاں گا. کہ تجھی خاموش ہو کے بیٹھے رہے تو بات پھر جلدی ختم ہو جائے گی. ذرا توجہ دے نال
مکمل انہماک دے نال یکسوئی دے نال تھوڑی جی بگلا ڈھلیاں کرو تسی کہ کوئی پار بیٹھے ہو تو انج محسوس ہوندا جویں کہ جنگل دے اندر بیٹھے ہو ماشاءاللہ چھاتے بہترین لائٹاں لگیاں نے اور تانوں بڑا جوڑ کے کرسیاں تے بٹھایا فوم والیاں کرسیاں نے تے تسی ایویں پریشان ہوئے ہو دل چھوٹا کے کیتی بیٹھے ہو ذرا جاگ کے بیٹھو چکنے ہو کے بیٹھو اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے تھوڑی تھوڑی یہ لجل شروع ہون لگی ہے ماشاءاللہ آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سن دے جانا میں کی گزارشات کرنا چاہنا میں اور دعوت اہل حدیث کس دعوت دا نام ہے اور خیر دی طرف دعوت دینے دا نام اہل حدیث دی دعوت ہے اور خیر کس چیز دا نام ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بہتر جڑی کلام ہے بہتر جڑی بات ہے خیر بات ہے او اللہ دی کلام ہے رب دا قرآن ہے اور قرآن پاک تو بعد میرے محبوب نبی دیاں حدیثاں نے امام کائنات دیاں باتاں نے حکمت دنائی تے مبنی نبی پاک دیاں باتاں نے معلوم کی ہویا خیر دا مفہوم جناب علی نبی پاک دی حدیث تو بالکل روز روشن دی طرح وعدے وے اور خیر نہ ہمیں رب دا قرآن دا اور خیر نہ ہمیں جناب علی نبی دی حدیث دا اور اے ہوئی وجہ جڑا قرآن پڑھ دے جڑا نبی دی حدیث پڑھ دے اور جڑا قرآن پڑھان دے جو نبی دی حدیث پڑھان دے امام کائنات نے آکھیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور تواڈے وچوں بہتر ہے اور تواڈے وچوں افضل ہے اور تواڈے وچوں اعلیٰ ہے اور تواڈے وچوں بلند و بالا ہے اور جیڑا بندہ جناب علی رب دے قرآن نال جڑ جاندا قرآن پڑھن پڑھانا شروع کر دیندا میں او خیر اچھی کلام ہے بہتر کلام ہے اور آئیے ذرا میں بعد نو آگے جلاندا جاواں اے دو چیزاں بنیاد نے قرآن و حدیث یکجا ہون تے مسلک اہل حدیث دا نام ہے اور قرآن و حدیث یکجا ہون اور جناب علی دعوت اہل حدیث سے بنیادی اصول نے اور قرآن و حدیث یکجا ہون اور لوگوں مسلک اہل حدیث دا دستور ہے اور قرآن و حدیث یکجا ہون اور مسلک اہل حدیث دا منشور ہے قرآن و حدیث یکجا ہون یہ ہوئی ساڈا نسب العین اور منہج امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے کی ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تصلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی امام کائنات نے فرمایا میں جا رہا ہوں سونے نبی اللہ اکبر اور جب تک انہوں مضبوطی نال تھامے رکھو گے کیا مطلب ادا دے عمل پیرا ہو گے اور انہوں اپنا نسب العین بنا لو گے اپنا دستور حیات بنا لو گے پیارے حبیب نے گارنٹی صادر فرمائی ہے لن تصلوا تسی کبھی گمراہ آج سیکولر قسم دے لوگ جو لوگاں نو مساجد تو دور کرنا چاہتے نے مدارس تو دور کرنا چاہتے نے انہاں دا اعتراض پتہ کی ہے کہ کیڑا دین اپنائیے او جناب کسے بریلوی مسلک والے کل جاؤ ہور گل کر دے کسے دیوبندی کل جاؤ ہور گل کر دے کسے اہل حدیث کل جاؤ ہور گل کر دے کسے اہل تشیع کل جاؤ ہور گل کر دے کیڑی گل منیے بڑے فلسفی اور منطقی بن کے اعتراف صادر کر دے کہ کیڑا دین اپنائیے سانو تے سمجھ نہیں آ رہی اسی کیڑی مسجد اندر جائیے اب میرے عزیزو ایک سادی جی گل ہے موٹی جی بات ہے سب دے فہم دے اندر آنے والی بات ہے اور حقیقت ہے
کہ دین وحی الہی دا نام ہے، سیدھی گل ہے۔ اسی نہیں کہندے کہ تسی دین لبنا ہے تے ساڑھے حضرت علامہ شہید دیاں کتابیں ہی پڑھو صرف۔ اسی نہیں کہندے مولانا ثناء اللہ امرسری یا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا فلان یا فلان یا فلان، صرف انہاں دے اقوال تسلیم کرو۔ یہ دوسرا فریق او دی طرفوں آواز اور او دا پیغام ہوئے گا۔ ساڑھا پیغام کی ہے کہ سونیا اسی کدوں کہنا ہے کہ تو وہابی ہوئی بن، اسی کدوں کہنے ہیں تو صرف ساڑھا بنایا ہویا دین تسلیم کرنے۔ ساڑھی دعوت وے قال اللہ قال الرسول، آئے 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 گل سیدھی ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اور مسلک اہل حدیث پاسے دا سونا ہے اللہ دے فضل و رحمت نال کہ جی دی دعوت بڑی سچی ہے، اور جی دا اظہار کرن لگیا بندے نو سر نیواں نہیں کرنا پیندا، کسی قسم دی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوندی۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، ایک باتاں میں عرض کرنا جا رہے ہیں۔ اور میرے تے تیرے محبوب نبی نے کی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا میں دنیا دا سفر مکا رہی ہوں تے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں میں۔ سونیا محبوبہ انہیں دو چیزاں نو تھامے رکھیے تے کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا لن تسلو، تسی کبھی گمراہ نہیں جے ہو سکتے۔ اور دو شامہ گیڑیاں نے امام کائنات نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، اور ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوسری میرے نون سونے نبی دی حدیث ہے۔ اور قرآن تے حدیث ہے، قرآن تے حدیث ہے، یہ دونوں چیزاں جناب علی دین اسلام ہے اور ایک ہوئی دعوت اہل حدیث ہے، یہ ہوئی دعوت اہل حدیث۔ یہ تھے ٹک لا دیو بھئی قرآن تے حدیث، اسی تیرے حضرت جی دی کتاب دا احترام کران گے، وہ چاہے کوئی فضائل اعمال ہوئے، وہ چاہے کوئی کنز قدوری ہوئے، وہ چاہے کوئی اور ہوئے، کوئی بہار شریعت ہوئے، کچھ بھی ہوئے، اسی احترام کران گے، پر انہوں ایک معیار تے پرکھاں گے، کسوٹی تے پرکھاں گے۔ وہ معیار اللہ دا قرآن تے گج کے بولو، گرم ہو کے بولو سونے نبی دی، بولو بولو رب دا قرآن تے نبی دی حدیث ہے، گل سیدھی ہے۔ وہ دے تے پرکھاں گے، جے پرکھ دیاں ہویاں تیرے مولوی صاحب دی کتاب تو دور دی بات ہے، ساڑھے کسی حضرت دی کتاب بھی وہ دے نال ٹکرا جائے، اسی جناب معذرت کر لوانگے۔ آئی گاں کہ ساڑھے بارے بولو بولو ساڑھے بارے، اور ہرگز جناب علی ساڑھے بارے نہیں جے، او دی وجہ کی ہے اچھی دعوت پیش کرنے ہیں رب دے قرآن دی تے نبی دے حدیث دی، اور قرآن و حدیث دی دعوت کیا ہے؟ نبی پاک نے جڑی دعوت پیش کی دی ہے، آپ نے جناب علی 13 سال مکے دیاں گلیاں بداراں چورایاں دے اندر دعوت پیش کی دی ہے، اور 10 سال تک نبی پاک نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر دعوت پیش کی دی ہے، اور امام کائنات نے مدرسے بھی قائم کی دینے، اور مکے دے اندر بھی پڑھایا ہے تے مدینے دے اندر بھی پڑھایا ہے۔ آن حضرہ غور کردہ جا نبی پاک دیاں مدرسیاں دا نصاب تعلیم کی ہے، اور امام کائنات دی دعوت دی بنیادی شان کیڑی ہے، بنیادی اصول کیڑا میں قرآن کہہ رہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی توڑے کول آئے نے اور بہترین معلم تے مدرس تے مزکی بن کے آئے نے اور توڑے دلان دا تزگیاں کر دے جا رہے نے اور توڑو جناب علی تعلیم دینا روشناس کر دے جا رہے نے اور میرے سونے محمد دا جناب علی نصاب تعلیم کی ہے دیکھنا میرے مرشد و مخدوم دا نصاب تعلیم ہے امام کائنات نے پڑھایا ہے اور 13 سال مکے دے اندر پڑھایا میں اور نبی پاک نے پڑھایا ہے 10 سال مدینے دے اندر پڑھایا میں اور صبح بھی تعلیم دیتی ہے اور دوپہر نو بھی تعلیم دیتی ہے اور لوگوں رات دے اندر بھی نبی پاک نے تعلیم دینا روشناس کی میں اور تعلیم کی دیتی ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ اور لوگوں جڑی بہتر تعلیم ہے او اللہ دی کتاب رب دا قرآن یعلمہم الکتاب اور کتاب نو پڑھایا والحکمت اہل علم موجود نے اردا گرد بیٹھے نے پوچھ کے دیکھ لیجئے اور بالاتفاق تمام محدثین دے نزدیک اہل علم دے نزدیک حکمت تو مراد میرے نبی دی حدیث ہے حکمت تو مراد صحیح بخاری دیاں حدیثاں نے اور دیگر کتب احادیث دے اندر جڑیاں احادیث نو جمع کیتا گیا میں پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں اہل حدیث دی دعوت کتنی سچی ہے اور اہل حدیث دا مشن کتنا سچا میں اور لوگوں اہل حدیث کا پیغام کتنا سچا میں اور سب تھی افضل اعلی نعمت اور سب تھی افضل اعلی نعمت اور کارن اہل ایمان اور ایک قرآن محمد دوجا صلی اللہ درود پاک دی گونج پہ جے پائی سیف اللہ ادھر ویکھ کی ہو گیا اشتہار تیرے ہاتھ اندر آگے نے دے منیا اے کوئی تم خانے کعبے دی کانفرنس لے آئے ہیں رکھ دے اتھے اشتہار کچھ نہیں ہو جلا توجہ میری طرف دھیان میری طرف میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہیں میں قرآن پڑھ رہی ہیں اور نبی دی حدیث سنا رہی ہیں اور دعوت اہل حدیث سے بنیادی اصول پیش کرتا جا رہی ہیں اہل حدیث فتوہ دین لگے ہیں اور چونکہ چنانچہ نہیں کرتا اہل حدیث فتوہ دین لگے ہیں اگرچہ مگرچہ نہیں کرتا اہل حدیث فتوہ دین لگے ہیں اپنی مولویاں دیا کتاباں نہیں کھولتا اہل حدیث فتوہ دین ہے رب دا قرآن پیش کرتا ہے سونے نبی دی حدیث پیش کرتا ہوئے ذرا گج کے بولو گج کے دو میں ہاتھ چک کے ماشاءاللہ آئیے ذرا باتاں توجہ نل دھیان نل سن دے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں میں اور قرآن کی کہہ رہی ہے کیسی دعوت پیش کرنی ہے وَلْدَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور خیر دی دعوت رب دے قرآن دی دعوت ہے اور خیر دی دعوت نبی دی حدیث دی دعوت ہے اور تدیت میرے مولانا نے بھی کہہ دیتا ہے اور کہندے نے شب تھی افضل اعلی نعمت اور کارن اہل ایمان اور ایک قرآن محمد دوجا اور سرور دعا جہان اور جس دے آدو ہتھے آئیا ایک قرآن تے ایک نبی دی حدیث اور
جس دے عادت آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں اینا دعا دا دامن پھڑیاں اینا دعا دا دامن پھڑیاں اور رحمت جھڑیاں لائیاں قرآن و حدیث دی دعوت پیش کرنی ہے اور تدیت اہل حدیث اس بات دا اظہار علل اعلان کردہ جا رہی ہے علام وجہ البصیرت دعوت پیش کردہ جا رہی ہے قرآن دی دعوت کیوں پیش کرنی ہے قرآن سرچشمہ ہدایت بن کے آیا ہے حدیث دی دعوت کیوں ہے حدیث تیری تے میری رہنمائی واسطے ہے پتہ کیوں ہے میں اپنے کو بات نہیں کر رہا قرآن کیوں سرچشمہ ہدایت ہے لوگوں کو بڑی تو بڑی کتاب ہوئے کوئی عہدہ بڑا جلیل القدر مصنف ہوئے اپنی کتاب دے بارے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب دے اندر کوئی غلط گل نہیں کمپیوٹر دی غلطی ہونا الگ بات ہے وہ مصحف دے اندر بھی ہو سکتی ہے پرنٹنگ دی غلطی ہونا الگ بات ہے لیکن جناب علی اصول و ضوابط استنباط واقعات دلائل دے اندر کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب دے اندر کوئی مائی دلال غلطی ثابت کر کے دس اُسی وجہ کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ آپ دیکھیا ہے ساڑھے ایک بہت بڑے شیخ سن میں بھی انہوں دا شاگرد ہاں اللہ پاک انہوں دی زندگی درات فرمائے اصول فقہ دے اندر بڑے امام نے ایک کتاب لکھی تے لکھ کے ادھا ایک نسخہ روانہ کیتا میں کہاں گا شیخ الکل حضرت حافظ عبد المنان نور پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ دی طرف کہ حضرت چیک کرے آج یہ کیویں دی ہے تے حضرت ساڑھے استاد محترم نے تے لکھی اس اعتبار نال کہ بڑا صاف ستھرا کم کیتا ہے اور بڑا محتاط طریقے نال راتاں جاگ کے کم کیتا ہے لیکن وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور محض قرآن ہی ہے کہ جدی اندر اس طرح دا معاملہ نہیں حضرت حافظ عبد المنان نور پوری صاحب نے ہر صفحے تے نشانیاں لاتی ہیں اگرچہ میں یہ نہیں کہندا کہ ساری کتاب ہی الیاس باللہ غلط سی نہیں ہر ایک دا استنباط دا کسی چیز تو دلیل پکڑنے دا طریقہ الگ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم المرتبت خطیب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب بھی تشریف لے آئے حضرت ربانی صاحب دی زندگی اللہ پاک دراز فرمائے پچھوں بھی سفر کر کے آئے نے کہ آؤ گیٹ تو لے کے اسٹیج تک پھر سفر کرنا پیا میں آگے آگیا بھی انہیں ازمائش چھپاتا لوگاں اس موسم سے کتے ایسی جگہ تے پروگرام ہوئے کہ جتھے لوگی جھوڑ کے بیٹھے ہوں ایک دوجہ دی گرمائش انہوں نے پہنچ دی ہوئے تو پھر کم چلتا رہتا ہے پاہمیں ساری رات بھی چلے انہیں تے بندے پھر تھا کی جاندے ہیں ماشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت نال اور سن دے رہو گے نا اور بولو دے صحیح اور سننا جے کہ سونا جے اللہ پاک بھی تو جاگ کے بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے تو میں عرض کر رہا ساں کہ شیخ دی کتاب دے حضرت حافظ نور پوری رحمہ اللہ نے انہیں نشان لگا دیتے کہ وہ سوچنے تے مجبور بھی ہے ان کیڑی غلطی ہے
اور سونیا ایک کوئی کتاب ہے جس کتاب دی دعوت علی وجہ البصیرت اہل حدیث پیش کر رہا ہے، اس کتاب دا نام قرآن مجید ہے، اور وہ دے پہلے صفحے دے سونے اللہ نے درج کروایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انہوں بغیر ہچکچاہٹ تو پڑھتا جا اور یہ دے عمل کرتا جا، او دی وجہ کہ یہ دے اندر شک و شبہ دی گنجائش ہی سونیا موجود کوئی نہیں۔ یہ ہوئی تے تیری اور میری دعوت دا فرق ہے کہ اہل حدیث اس کتاب دی دعوت پیش کرتا ہے جس کتاب اندر کوئی ٹیڑھا پن کوئی نہیں۔ کج روی بولو بولو، کئی کتابیں ایسیاں نے انہاں دیاں شاگرداں نے وہ سیدھیاں کیتیاں نے، انج ہے کہ نہیں؟ انہاں دیاں شاگرداں نے سیدھیاں کیتیاں نے۔ امام قاضی ابو یوسف لکھ دینے کہ حضرت کہنے لگے میرے ہر فتوے تے عمل نہ کریا کرو، وہ دی وجہ ہے کہ کدی میرا فتوہ کوئی ہوندا ہے، کدی کئی ہوندا ہے، کدی میں قرآن و حدیث تو رہنمائی لے کے اپنے موقف نو چینج کرنا بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ روایت ہے، قابل تحسین ہے، لیکن کیوں نہ پھر اس شخصیت دی دعوت پیش کریے جنہیں آکھیا میرے ہر فتوے نو مان لو۔ وہ بتا کون ہے؟ اولو تے صحیح میرے تے تیرے سونے پیر جناب محمد صلی اللہ اہلاً مرحبا صدیقی صاحب، میرے تے تیرے سونے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہ نے جناب علی اپنی حدیث نے باڑے کیا گیا میں امام کائنات ایک صحابی سونے نبی دی مجلس دی اندر بیٹھ گئے اور نبی پاک دیاں باتاں لکھدا میں اور سونے نبی دے فرمودات نوٹ کردا میں، اور امام کائنات دیاں باتاں لکھ دیاں اور یاراں بھیلیاں نے آکھیا قریشیاں نے آکھیا نظرہ غور کر صحیح مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے اور سن نبی داؤد دے اندر موجود ہے، اور کہن لگے سونیا ہر گل نہ لکھیا گر، اور کدی نبی پاک غصے دے اندر ہوندے نے اور کدی سونے نبی مسکرا رہے ہوندے نے، اور کدی امام کائنات دی کیفیت کسے قسم دی ہویا کر دی ہے، انسان دیاں کیفیتاں بدل دیاں نے اور طبیعتاں بدل دیاں نے، مزاج دے اندر تغیر و تبدل ہوندا میں، ہر گل نہ لکھیا گر، تو ہر ویلے لکھدا رہنا میں، ساریاں باتاں نوٹ نہ کریا کر، اور اس صحابی نے گلاں لکھنیاں جھڑ دی دیاں نے، اور جس وقت نبی پاک نے غور کیتا اور گہریاں نگاہاں نال تکیا میں معلوم ہوندا ہے، اور نشہرے دی عباسیاں میرے پیارے محمد ایسے استاد سن، ایسے عظیم استاد سن، اپنے شاگرداں دا خیال بھی کیا کر دے اور شاگرداں دی حاضری بھی لگایا کر دے۔ آپ نے فرمایا کدھر گیا وے؟ اور پہلوں میریاں گلاں لکھدا سی ان لکھنیاں چھوڑ دیتیاں نے، صحابی نو لے آندا گیا، کہن لگے سونیا محبوبہ اے مکے والیاں نے قریشیاں نے اے گل آکھی ہے ہر بات نہ لکھیا گر، کدی میری طبیعت کوئی کدی طبیعت کوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں فوالذی نفسِ بیدہ اکتب اکتب اکتب، اے میرے صحابی لکھیا گر، اب میں نو قسم اس ذات باری دالا دی اور جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان، اور میری زبان تو نہیں نکلدا مگر حق ہی نکلدا ہے تے سچ ہی نکلدا ہے۔ جے میں قرآن دیکھاں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جے میں اپنی دعوت دا دوسرا جز حدیث دیکھاں تے رسول اللہ کہہ رہے نے ہر بات لکھ نوٹ کر او دے تے عمل کر، او دی وجہ کہ محمد دی زبانوں جدوں بھی کچھ نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے سچ ہی نکلدا ہے۔ میرا پیر سونا مرشد جدوں بھی بولدا ہے موتی رولدا ہے۔
میرے مرشد و مخدوم جدو بھی جناب علی کلام کردے نے حق تے سجدے مبنی کلام کردے نے اور تدئی تے میں انہاں باتاں دا اظہار کردا جا رہا ہے اور قرآن دی دعوت کیوں پیش کرنی ہے آسمان تو پیغام آ رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن کی قوماں واسطے ہدایت دا پیغام ہے بہترین منشور ہے جڑا بندہ چاند ہے کہ میں نجات پا جاواں ہدایت حاصل کر جاواں او دے واسطے بہترین عمدہ اور اعلیٰ تے افضل کتاب رب دا قرآن ہے پر کریے کی مولویاں دا بیڑا ڈوبیا انہاں کیا قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آجے لا حول ولا قوت الا مرسی یہ پڑھو اور ٹول ٹمکے دی مجالس سے انعقاد کرو مدارس سے اندر سی حرفیاں پڑھو جو شے سامنے آجے پڑھو پر قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ آسمان والا کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں لوگاں واسطے انہوں آسان بنایا تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ مستفید ہون ادھے تو فائدہ حاصل کرن رہنمائی حاصل کرن ہدایت جناب علی حاصل کرن اور ہدایت حاصل کر کے جنت دا ٹکٹ حاصل کر لین میں قرآن نو آسان کیتا مولوی کہندا نہیں ادھے نالو اوکھی کتاب ہی کوئی نہیں اللہ گل بالکل غلط ہے ساڑھے ورگے تھوڑے بڑے بندے بھی ساڑھے ورگے نکمے طالب علم بھی قرآن دی عربی سمجھن گے اور اہل عرب دے اندر جا کے دیکھئے جو او کلام کر دینے جو او بھول دینے جو انہاں دے اشعار نے جڑا بندہ درس نظامی دا فاضل ہوئے شاید او تہ تک نہ پہنچ سکے شاید انہوں نہ سمجھ سکے فہم حاصل نہ کر سکے او مشکل عربی ہے پر اللہ نے جڑی عربی قرآن دے اندر نازل فرمائی ہے او آسان ہے کوئی ہدایت حاصل کرنا تو چاہے اور میں کی عرض کردہ جا رہی ہیں اہل حدیث دی تیڑی دعوت ہے اور اے بنیادی تو اصول نے ایک رب دا قرآن ہے تے بولو دوجی نبی دی بولو گل پکی ہے نا دوسری نبی دی حدیث ہے تے دونوں قرآن و حدیث یک جا ہون تے مسلک اہل حدیث تیرا میرا فرق بڑا ہے وہ کی فرق ہے اللہ دے فضل و رحمت نال میں بلانا میں دعوت پیش کرنا میرے اکابرین میرے بزرگوار میری جماعت عظیم خطبہ مبلغین طلاب وہ بلاندے نے رب دے قرآن دی طرف نبی دی حدیث دی طرف تو جوڑنا ہے لوگانوں کدے سلسلہ قادریہ ہے کدے سلسلہ نقشبندیہ ہے کسی سلسلہ شول وردیہ ہے میں کہنا تیرے سارے سلسلے اپنی جگہ بجانے پر گل سدھی یہ سونیا دین شروع ہویا مکیوں دین شروع ہویا مکیوں پہلیاں کرنا پھٹیاں نے غار ہرا دے وچوں دین شروع ہویا مدینہ الرسول دے وچوں تے مدینے تے مکے دا جو دین ہے اور رب دا قرآن ہے اور نبی دی حدیث ہے کیوں اختلاف کرنا ہے میں کڑا بلا رہی ہوں کہ سلسلہ روپڑیہ دی طرف آ جا سلسلہ غزنویہ دی طرف آ جا ساڑھے محدث گوندلوی نو ہی صرف تسلیم کر لے ساڑھے فلاں امام نو تسلیم کر لے ساڑھی تے گل سدھی ہے کہ باپ بھی غلط بات کرے تے اہل حدیث دا چھوٹا جہا بچہ ہوئے اللہ دے فضل و رحمت دے نال او دے اندر بھی یہ بصیرت ہے او دے اندر بھی یہ شعور ہے کہندہ بابا جی توڑا حیات احترام اپنی جگہ بجا ہے پر رسول دی بات سب تو مقدم ہے اوہ حنفی شافی مالکی حنبلی ایک پرانا جا شعر ہے مولانا نور حسین گرجاکی سب کہہ دو رحمت اللہ
मैनू तो आउंदे ने उवें दे शेर, आउंदे थोड़े ने ते आउंदे भी एवें दे ने। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈ, ਐ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾ। ਔਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤਜਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਹਵਾਲੁਲ ਆਖਰਤ, जे रोंगटे खड़े ना हो जान। ज़ीनत इस्लाम पढ़ के वेखो, पूरा दीन बयान कर छड़िया है जी। हज़रत आबद लखवी रहमतुल्लाह अलैहि अब पढ़ के देखते सही, तेरे जम्मन तो लैके मरन तक एक एक जनाबे आली तेरा जेड़ा ज़ाविया है मरहला है उन्होंने अशार दे अंदर जिक्र कीता है। और इंजी महसूस होंदा है वाकई लिखन वाला को रब दा सच्चा वली है। आए हाय ते पढ़ के वेख, दूर दी गल कोई नहीं। मुहिब्बे मक्का ते मुहिब्बे मदीना ते मुहिब्बे रसूल हज़रत मौलाना अली मुहम्मद शमशाम सब कह दो रहमतुल्लाह अलैहि उन्हां दे अशार माड़े ने, पढ़ के वेखदे सही इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल एक एक लफ्ज़ दे विचों और सीरत पई झलकदी है। सोने मुहम्मद दियां शानां जनाबे अली उचियां हो रहीआं ने। और तदई ते मैं इन्हां बातां दा इज़हार करदा जा रिहा। ओए हनफी शाफी मालिकी हंबली और सारे छोड़ अकीद, ओए हनफी शाफी और मालिकी हंबली और सारे छोड़ अकीद, और चढ़ के सड़क मदीने वाली और आदर बार नबी थे। और मौलाना पता की कहते ने, बात बड़ी तवज्जो दे लाएगे और कहते ने सोहना मसलक सानू मिलिया। आ वेखना मसलक अहले हदीस की है, अल्लाह पाक दे फजलो रहमत नाल पासे दा सोना है। और मेरे वालिद गिरामी अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र रोशन फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस उन्हां दा ठिकाना बनाए। गल बड़ी उम्दा ते प्यारी किया करते सन कि मसलक अहले हदीस दे अफराद गुनाहगार हो सकते, कोई मर्द कोई औरत कोई बड़ा कोई छोटा कोई फर्द गुनाहगार हो सकता है, लेकिन बहसीयत मसलक गुनाहगार नहीं। मसलक गुनाहगार, कुरान पढ़ने वाला गुनाहगार हो सकता है, हदीस पढ़ने वाला गुनाहगार, पर कुरान ते हदीस अयूब व नकाश तो पाक ने एवें दीने इस्लाम वहिये इलाही दा नाम है। और वहिये इलाही रब दे कुरान दे नबी दी हदीस दा नाम है। और कुरान व हदीस यकजा होन ते अल्लाह दे फजल नाल मसलके अहले हदीस दा नाम है। और सोना मसलक सानू मिलिया और रहमत फजल कमालो। और केड़ी चीज होर ज़्यादा कुरान और सुन्नत नालो। ते विच एक होर बाबा जी आ गए, उन्होंने गल किवें जोड़ी है। आ वेख अहले हदीस और चूंकि चुनाचे दा इनकार क्यों करदा मैं, इनू अगर जे मगर जे कहण दी लोड़ ही नहीं। ए फतवा देन लगियां रब दा कुरान सोचदा है, इमामे कायनात दियां हदीसां तो दलील पकड़दा है। अहले हदीस उलमा किताबां लिखदे ने ते किताब दा नाम की रखदे ने, सलातुर रसूल, सलातुन नबी, नमाज मुहम्मदी, नमाज नबवी पढ़ते हो ना है जी। प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं मेरे मसलक दे कलमकार नहीं लिखणगे नमाज हनफी, नमाज रोपड़िया, नमाज गदनविया, नमाज फुलानी, नमाज फुलानी। उसकी वजह क्या है कि नमाज कबूल है। सल्लू कमा राअयतमूनी उसल्ली। असी इंशाअल्लाह फख्र करने इस गल ते, असी सआदतमंद हाँ इंशाअल्लाह। अहले हदीसो छुप के जिंदगी ना गुजारो, सीना तान के जिंदगी गुजारो, सर उठा के जिंदगी गुजारो। जी
اپنے آپ نو ظاہر کر کے زندگی گزارو کہ اللہ دے فضل نال اسی اہل توحید ہاں، اسی ہی اہل السنہ ہاں، اسی ہی اہل الحدیث ہاں، اسی ہی نبی دے دیوانے ہاں، اسی ہی محمد دے پروانے ہاں۔ پھر میں کیوں نہ کماتے گل مگاما اور سو سو وار اسی ہاں راضی، اور راضی ہو نا اب زندہ باد انشاءاللہ۔ اور سو سو وار اسی گاں راضی تے کریے شکر ربانا، اور ساڑی ونڈ باغ محمد آیا صلی اللہ، ذرا درود پاک دی گونج پہ جائے مجلس بابرکت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساڑی ونڈ باغ محمد آیا اور سرور دعا جہانا، اور لوگ گرانو لگر جھاول اور اٹھ بکریاں تے گائی، اسی گرانو لگر جائیے حوض کوثر دا سائی، اور لوگاں دی دولت مگدی اور لوگاں دی دولت مگدی اور اکھنو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد تے جنت نال جاوے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن دی دعوت، حدیث دی دعوت، اے دعوت اہل حدیث ہے۔ ادنال جڑ جائیے، ادی فکر نو اور ادی سوچ نو آگے منتقل کرنے دی کوشش کیجئے۔ ارد گرد معال دے اندر قرآن و حدیث دی اشاعت کیجئے، ترجمہ قرآن دیاں کلاساں دا انعقاد کیجئے، سونے نبی دیاں چھوڑیاں احادیث والیاں جڑیاں کتب نے وہ عوام الناس دے اندر سادہ انداز نال عام کرنے دی کوشش کیجئے تاکہ دین پھیل جائے، دین دی اشاعت ہو جائے، خیر و برکت حاصل ہو جائے، لوگ ہدایت دے قریب آ جان، گمراہیاں تو بچ جان۔ اللہ میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔